اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th یہ آپ کا پہلا رکوع ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ انفال کا۔ سورۃ انفال کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 اور 10 میں واقع ہے۔ اس کے 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کو سورۃ انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یسألونک عن الانفال، اس کی پہلی آیت کا حصہ ہے یسألونک عن الانفال۔ تو انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت ہیں۔ مال غنیمت وہ مال اور اسباب ہے جو کفار سے دوران جنگ یا جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہوگا کہ مال غنیمت کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ غزوہ بدر کی آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اس میں 313 جو تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے افراد تھے، اور مسلمان جو ابو جہل جو تھا وہ اس میں 1000 لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور جو بھی واقعات ہیں یہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ انفال میں کفار کے لشکر کی تعداد تھی 1000 اور مسلمانوں کے لشکر تھا 313 مجاہدین۔ کفار کے جنگی سپہ سالار ابو جہل اور مسلمانوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، مقام 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ پیش آیا، اور مقام تھا مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع میدان بدر۔ ٹھیک، اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج لیکچر کو۔ آپ لوگوں نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ بک پہ لکھتے جائیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یسألونک دریافت کرتے ہیں تم سے، عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ کون دریافت کرتا ہے؟ مجاہد لوگ کس سے دریافت کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ قل کہہ دو، الانفال مال غنیمت للہ والرسول اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ فاتقوا پس اتقوا ڈرو تم، اللہ اللہ سے، واصلحوا اور صلح رکھو، ذات بینکم ذات آپس کے، بینکم معاملات میں، درمیان میں۔ ٹھیک ہے، درمیان بھی آ سکتا ہے آپس کے معاملات میں، ذات بینکم آپس کے معاملات میں۔ وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، اور اطیعوا اطاعت کرو، اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ یہ ایک آیت کمپلیٹ ہوگی۔ سیکنڈ آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما حقیقت یہ ہے، انما یا بے شک، حقیقت یہ ہے، المؤمنون مومن، الذین وہ لوگ ہیں، ایزا جب، ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، واجلت کا مطلب ہے ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قلوب یعنی دل، ہم ان کے، قلوبہم دل ان کے، واذا اور جب، تلیت پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان، علیہم علی پر، ہم ان پر یا ان کے سامنے، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم زیادہ ہو جاتا ہے، ہم ان کا، ایمان، وعلی اور، علی پر، ربہم پروردگار اپنے، ربی پروردگار، ہم اپنے رب پروردگار پر، اپنے رب پر، یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو لوگ، اس میں واو نہیں ہے، تو الذین جو لوگ، یقیمون
قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز فمما اور اس میں جو رزقناہم رزا کا رزق ناہم دیا ہم نے ہم ان کو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو ینفقون خرچ کرتے ہیں. تیسری آیت کمپلیٹ ہو گئی. اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کس چیز پر خرچ کرتے ہیں؟ نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ المؤمنون مومن حقا حق یعنی سچے اور یہی وہ لوگ ہیں یعنی یہی سچے مومن ہیں. لاہم ان کے لیے درجات درجے ہیں عند پاس ربہم پروردگار ان کے و مغفرات اور بخشش و رزق اور رزق کریم عزت. یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے بخشش اور عزت کی روزی ہے. ہم آج یہ پوری نہیں پڑھیں گے، اس کی 5 آیات آپ کو پڑھاؤں گی. کما اخرجاک ربک من بیتک بالحق کما جس طرح اخرجاکا نکالا تجھے اخرجا کا مطلب تجھے ربو کا رب کا تیرے رب نے من بیتکا من سے بیتکا تیرے گھر سے بالحق بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ الحق کی حق کے ساتھ وَإِنَّ اور تحقیق فریقاً ایک جماعت من المؤمنون مومنین میں سے لکارہون ناخوش تھی. اس کے جتنے بھی شارٹ کوسچنز بنتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو علیحدہ سے دوں گی. تو تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں اس کا. یجادلونک جھگڑتے تھے نا کا تجھ سے جھگڑتے تھے وہ تجھ سے فی میں الحق کی بات حق بات میں حق یعنی سچ بات میں بعدا متبینہ بعدا کا مطلب ہے اس کے بعد ماں کے تبینہ ظاہر ہو چکی تھی کا انما گویا کہ وہ یساقون دھکیلے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف واہم اور وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری آیات اس میں آپ کو میں تھوڑا سی اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اب غزوہ بدر کے موقع پر جو ایک مقام متعین کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے اس مقام سے نہیں نکلنا. لیکن جب کفار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے لگے تو اپنے پیچھے مال غنیمت چھوڑ گئے. صحابہ کرام نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو اس مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. پھر سیکنڈ آیت میں بات کی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی تشریح بھی بتا رہی ہوں کہ پہلے آیات کے پہلے حصے میں تو ہم نے بات کی مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت اللہ کا مال ہے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. تو اس کے بعد سیکنڈ جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مومنین کی صفت بتائی گئی ہے کہ جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو یا اس کا حکم آ جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ کی یاد سے تھر تھراتے ہیں. یعنی اللہ کا خوف ان کے دل میں اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں سمایا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جس کام سے منع کیا گیا ہو اور وہ کام نہیں کرتے. اور اگر غلطی سے یا کوئی برائی ان سے یا کوئی گناہ کا کام ان سے سرزد ہو جائے تو وہ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہ سے. پھر اور جب انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی بھی اس میں بھی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ ان کے ایمان میں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھی مومنین کی صفت ہے کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور ان کا بھروسہ وسائل پر نہیں مطلب صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام کام جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی سچے دل سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. تیسری آیت میں ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے مومن
وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت کے لیے اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے ایک زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل کے حالات بھی کیا ہیں، لوگوں کے کام جن کے نہیں چل رہے، سب کچھ آج جو امیر لوگ ہیں یعنی جو صاحب استطاعت ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ اسی لیے ہوتا ہے، خیرات اسی لیے ہوتی ہے کہ معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد ہو سکے۔ چوتھی آیت ہے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے انعام کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں عبادت کرتے ہیں، اطاعت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، تو اللہ انہیں باعزت رزق عطا کرے گا، ان کے گناہوں کو بخشے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے اور آخرت میں اچھے بدلے کی امید رکھے۔ 5ویں آیت کا ترجمہ ہے، آپ نے ترجمہ میں پڑھا چکے، میں صرف مفہوم بتاؤں گی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اس وقت بہت سے مسلمانوں کو یہ ناگوار گزرا، گراں گزرا۔ انہوں نے کہا کہ کفار سے جنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ اس پہ پسو پیش کر رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی تعداد کم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس جنگ میں کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان صرف 313 تھے، تو ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کرنا ان کو تکلیف دہ محسوس ہو رہا تھا اور وہ دبے الفاظ میں اپنی ناپسندگی ظاہر کر رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بہانے بنائے کہ ہم جنگ کے گھر سے نہیں نکلے، نہ ہماری تیاری ہے، نہ ہمارے پاس جنگ کا سامان ہے، تو دشمن کے کیسے مقابلہ کریں۔ اور 6 آیت، وہ لوگ حق بات میں ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب صحابہ سے جنگ کے حوالے سے مشورہ کیا تھا، ان میں سے بعض نے جواب میں اپنی کمزوری اور پس ہمتی کا اظہار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث اور تکرار کرنے لگے۔ وہ ایسے اظہار کر رہے تھے جیسے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں اور انہیں زبردستی اس طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ صحابہ کرام نے گرچہ کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ ایسی رائے کا اظہار بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند تھا، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 آیتیں ان کا میں نے آج آپ کو ترجمہ اور مفہوم پڑھایا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے جو میننگ ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور ترجمہ یاد کرنا ہے۔